قیاس اور وہ علت جس کی وجہ سے وہ چیز حرام کی گئی، وہ علت اگر چرس میں بھی پائی جا رہی ہے، ہیروئن میں بھی پائی جا رہی ہے یا دوسری اشیاء میں بھی پائی جا رہی ہے تو اسے بھی حرام ہونا چاہیے۔ تو یہ نیا حکم ہیروئن کی حرمت کا، ہیروئن کے حرام ہونے کا یا چرس کے حرام ہونے کا ہے قرآن سے مستنبت، لیکن ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے۔ اس کو قیاس کہتے ہیں اور اجتہاد کہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ اجتہاد صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں، اور ہے بھی حقیقت یہی کہ جن کی نظر تمام ذرائع مآخذ علم پر موجود ہو، وہ جانتے ہو کہ کون سا حکم قرآن میں ہے، کون سا نہیں ہے، کون سا سنت میں ہے، کون سا نہیں ہے، کس پر اجماع ہوا ہے، کس پر نہیں ہوا۔ تو یہ مآخذ ہے۔ ان شریعت کے مآخذ کو چھوڑ کر، مطلب یہ کہ ایک حکم قرآن کا موجود ہے اور ہم قرآن کی آیت کی تفسیر ان تفاسیر سے ہٹ کر بیان کریں جو علماء نے سنت کی بنیاد پر کی ہے، تو یہ تفسیر ناقابل قبول ہوگی قرآنی آیت کی، یا اس کی تعبیر یہ بلکہ تعویل کہلائے گی اور تحریف کہلائے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ مآخذ شریعت پر پوری طرح نظر رہے اور انہی سے ہم استنباط کریں اپنے مسائل کے لیے۔ یہ تو تھے دینی اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے شریعت کے ماخذ۔ حافظ صاحب، آپ سے میں درخواست کروں گی کہ آپ ہمیں مسلمانوں کی مجموعی صورتحال جو اس وقت عصر حاضر میں، وہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلم ممالک کی تعداد تقریباً 52 سے زیادہ ہے، اور ایک پوری مسلم ممالک کی پٹی ہے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، اور اب ان ممالک کی تعداد میں اضافہ ہوا کہ وسط ایشیا کی وہ مسلم ریاستیں جو پہلے استبداد کے شکنجے میں کسی ہوئی تھیں اور جبر کے سائے میں تھیں، وہ آزاد ہو کر مسلم ممالک کی صف میں شامل ہو گئیں۔ اسی طرح سے خود یورپ کے اندر قبولیت اسلام کا رجحان بہت زیادہ ہے، اور اس وقت غیر سرکاری طور پر خود امریکہ میں دوسرا بڑا مذہب اسلام ہی ہے، جس کا اعتراف جلد کر لیا جائے گا۔ یہ ساری وہ صورتحال ہے کہ جو اسلام کے فروغ اور اس دین کی قبولیت کے حوالے سے ایک امید افزا صورتحال ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کو قبول کرنے والوں کی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو براہ راست اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام پر جو علمی و فکری کام آج مغرب کی جامعات میں یا خود امریکہ میں جو ہو رہا ہے، اس سے افراد متاثر ہو رہے ہیں اور اسلام کو آخری پیغام اللہ کا سمجھتے ہوئے قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ اس دین کی آفاقیت اور اس دین کی حقانیت اور اس کے پیغام کے سچ ہونے کا سلسلہ اور اس پر ایمان لانا یہ اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا۔ لیکن ایک دوسرا پہلو جو افسوس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک مسلم ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کا مکمل نمونہ ہو۔ اگر کوئی ایک مسلم ملک بھی اسلام کو بحیثیت ایک نظام زندگی کے، اپنے نظام اخلاق، اپنے نظام معاشرت، اپنے نظام معیشت میں اس دین کو اپنا لے اور دنیا کے سامنے وہ معاشرہ اور وہ سماج رکھ دے کہ جو اسلام کا مطلوب معاشرہ اور اسلام کا مطلوب سماج ہے، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گلوب اسلام کا ہے، یہ دنیا کا یہ کرۂ ارضی، اس کا مقدر یہ دین ہے۔ اس وقت جتنا علمی و فکری کام ہو رہا ہے اسلام پر، اتنا کسی دوسری فکر، کسی دوسرے دین کے بارے میں اتنا کام نہیں ہو رہا جتنا کہ اسلام کے بارے میں کام ہو رہا ہے۔ مختلف جامعات کے اندر باقاعدہ چیئرز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جن میں اسلام کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اور دوسری طرف خود
انسان کا جو سفر سائنس کے میدان میں ہے اور سائنس کے میدان میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں، یہ ایک نہایت حوصلہ افزا بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ آج سائنسی تحقیقات کا سفر جتنا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اتنا ہی قرآنی مفاہیم اور قرآن حکیم کی تعلیمات انسانیت کے سامنے روشن ہوتی چلی جا رہی ہیں، نکھرتی چلی جا رہی ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو سائنسی میدان میں 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو جانے والے حقائق سے ٹکراتی ہو۔ اس طرح سے حقیقت کی طرف سفر، چاہے وہ انسانی سائنس کے میدان میں ہو یا خود قرآن حکیم کی تعلیمات ہو، ان کی سمت اور اس کا رخ جو ہے وہ ایک ہے۔ اس سے پہلے جیسا کہ میں نے ایک آیت کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ قرآن حکیم کی آیت کے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان کو آفاق کے اندر، اس کائنات کے اندر اور خود ان کے وجود میں یہ نشانیاں اپنی دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ انسان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کتاب برحق ہے۔ تو آج علم کے میدان میں اللہ کا یہ دین ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی حقانیت واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سارا پہلو روشن پہلو ہے، امید افزا پہلو ہے۔ کاش کہ ہم مسلمانوں کا کردار بھی اس دین کے مطابق ہو جائے، تاکہ جس طرح سے قرون اولیٰ میں کوئی علم یا تحقیق یا یونیورسٹیوں کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا تھا، بلکہ صحابہ کرام کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو دیکھ کر قوم اسلام لایا کرتی تھی۔ ایک فرد اپنے کردار سے بستیوں کی بستیاں اسلام کے نور سے منور کر دیا کرتا تھا۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس دین پر عمل پیرا ہوں، جو کچھ ہم اپنی زبان سے کہیں وہی کچھ ہمارے دل میں بھی ہو۔ اگر یہ بات پیدا ہو جائے گی تو یہ دین مزید اس کی تعلیم انسانوں تک پہنچے گی اور یہ دین اللہ کے حکم کے مطابق دنیا میں غالب ہو کر رہے گا۔ ناظرین کرام، ہمارا دین کے سلسلے کا یہ ہمارا آخری پروگرام تھا۔ اس میں ہم نے دین اسلام کے تمام شعبوں پر بنیادی گفتگو کی۔ حافظ احسان الحق صاحب اور مولانا محمد ولی راضی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور دین اسلام کو سمجھنے میں ہماری مدد کی۔ اس کے ساتھ ہی طلباء و طالبات، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔